بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے آئی ایس کو کے حوالے سے لگاتار 2 پروگرام کیے اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم گیپکو کے حوالے سے بھی بتائیں گے۔ گیپکو سے مراد ہے گوجرانوالا ڈویژن میں واپڈا والے جو انی ڈالی ہوئی ہے انہوں نے کرپشن کی، وہ بھی بتائیں گے۔ لیکن آج ہم پہلے چلتے ہیں بلوچستان کے شہر کوئٹہ، دارالحکومت کوئٹہ، کہ انہوں نے وہاں پہ کیا گل کھلا رکھے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگے صاحب۔ بنگے صاحب اپنی تحقیق اور اپنے مطالعے کے ذریعے بتائیں گے کہ جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے وہاں پہ نشاندہی کی ہے وہ کس کس چیز میں کرپشن ہوئی ہے، کیا کیا پیسہ جو ہے اڑایا گیا ہے۔ السلام علیکم بنگے صاحب۔ جی وعلیکم السلام مانگر صاحب۔ جی بنگے صاحب، کوئٹہ میں کیا گل کھلائے ہیں واپڈا نے؟ شکریہ مانگر صاحب۔ میپ کو ہیسکو آئسکو کے بعد اب جو میں رپورٹ لے کے آیا ہوں اپنی عوام کے لیے، جو گھپلے ہیں جو بتانے ہیں ہم نے، وہ ہے آج کیسکو کے بارے میں، یعنی کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے بارے میں۔ اور یہ میں نہیں کہوں گا، میں صرف اس کو جو ہے نا ریڈ کروں گا۔ کہے گا یہ کون؟ کہے گا یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی یہ رپورٹ ہے، جو کہ لاہور مستند رپورٹ ہے۔ مستند رپورٹ ہے۔ اس میں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا، آڈیٹر جنرل نے کہا ہے، اور اس رپورٹ میں کوئی ابہام ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ آڈیٹر جنرل ویسی تو نہیں نا رپورٹ جاری کر دیتا۔ میں اس کے کچھ پوائنٹس ہیں میرے پاس جو کہ آڈیٹر جنرل نے خود لکھے ہیں، اور میں وہ آپ کو پڑھنا سنانا شروع کرتا ہوں۔ اور اس میں بڑے بڑے کی پوائنٹس ہیں، ہم گوادر کے بارے میں بتائیں گے۔ وہ پلیز ذرا انگریزی میں نہ پڑھے گا، پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ اردو جو ہے آپ بتاتے جائیں کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کیا کہا ہے کہ کوئٹہ میں واپڈا والوں نے کتنا لمبا چوڑا ہاتھ مارا ہے۔ ہاں، اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے میں وہ بتاؤں گا، جو کہ ہر ادارے کا ایک قریباً مسئلہ ہے، وہ ہے جو ویکینسی ہے ان کو پر نہ کرنا۔ اچھا جی، یعنی کوئٹہ جو کیسکو ہے اس میں بہت ساری ایسی ویکینسی ہیں جو کہ خالی ہیں، جن کے اوپر کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، جو کہ افرادی قوت کی طلبگار افرادی قوت کی کمی ہے، جس کی وجہ طلبگار ہیں۔ جی اچھا، یہ ہمارے پاس رپورٹ ہے جی 2021 سے لے کے 22 تک۔ ٹھیک، تو اس کے مطابق جو ہے نا، اب یوں کہہ لیں کہ ہزاروں کے حساب سے جو ہے نا ویکینسیاں خالی ہیں۔ پھر آج سے کچھ 4 مہینے پہلے جو کیسکو ہے، کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے، اس نے ویکینسیوں کی جو ہے نا اناؤنسمنٹ کی، اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد ابھی تک کتنی جو ہے نا میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، یہ ابھی جب نیکسٹ رپورٹ ہمارے پاس آڈیٹر جنرل کی آئے گی تو وہ بھی ہم اپنی عوام کو شیئر کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات جو ہر ادارے میں قریباً واپڈا کے ہر ادارے میں یہ ہوتا ہے کہ نان ریکوری آف ریسیویبل اماؤنٹ، یعنی جو ریکوریاں کرنی ہے کیسکو کے حکام نے، واپڈا نے، وہ بر وقت نہ کرنے پر، ڈیلے کرنے پر قریباً کوئی 68 ارب روپے کا نقصان جو ہے وہ قومی خزانے کو پہنچا ہے۔ اچھا جو کہ آڈیٹر 68 ارب روپے کا، جی ٹھیک ہے، بر وقت نہ کرنے کے اوپر۔ پھر اس کے بعد ہے جی ٹی اینڈ ڈی لاسز، یعنی جو ٹرانسمیشن کے لاسز ہوتے ہیں، جی اس لاسز کی مد میں قریباً کوئی 2 ارب روپے کا نقصان تو یہ ہو رہا ہے، مبینہ طور پر 2 ارب سے زیادہ۔ جو 68 ارب روپے آپ نے بتایا وہ کس مد میں ہو رہے ہیں؟ وہ ہو رہا ہے نان ریکوری آف ریسیویبل پیمنٹس، یعنی جو ڈیوز ہے نا کیسکو کے لوگوں کے اوپر جو ڈیوز ہیں مختلف اداروں کی طرف، مختلف فیکٹریوں کی طرف، مختلف اس میں ایک جسے کہتے ہیں نا ورائٹی آف ایریا ہے۔ یار کہاں ہم مقروض ہیں یار، ہم تو اپنے پیسے لیتے ہی نہیں۔ ادھر سی ڈی اے جو ہمارا اسلام آباد میں ہے، اس نے یار اربوں روپیہ لینے ہیں لوگوں سے، سرکاری اداروں سے۔ آگے سنیں، ابھی اس میں آپ کو اور گھپلے بتاتا ہوں۔ یہ آئسکو سے بھی اس میں ایک چیز آگے ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہے جو ان کے ٹارگٹس ہوتے ہیں، ہر کمپنی کے ٹارگٹس ہوتے ہیں نا، کہ آپ نے جانا ہے فلانے ایریا میں یہ مسئلہ حل کرنا ہے، یا وہاں پہ بزنس بڑھانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ چونکہ دیکھیں یہ وہ ادارہ ہے جو کہ کیا کرتا ہے، گورنمنٹ کے فنڈز پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں چلتا ہے؟ تاکہ عوام کو سہولت پرووائڈ کر سکے۔ اس سہولت کی مد میں، اس سہولت کے مند میں یہ کیا کرتے ہیں، 8 ارب روپے کا نقصان یہاں قومی خزانے کو دے رہے ہیں، ڈیو ٹو نان اچیومنٹ آف ریکوری ٹارگٹ بائی کیسکو۔ یہ ایک اور اس میں المیہ ہے، یہ بھی ریکوری کی وجہ سے جی 8 ارب یہ ہو گیا، 8 ارب یہ ہو گیا۔ یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ یہ ہے۔ 76 ارب تو یہ ہو گیا جی 2 ارب اس سے پہلے آپ نے بتایا 78 ارب ہو گیا، یہ خرب کو چاہ رہا ہے، خرب سے اوپر چلا جائے گا بھائی، اس میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں یہی تو المیہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ ایک نیا کارنامہ دیکھیں، ان آتھورائزڈ ایکسپینڈیچر، غیر ضروری اخراجات، یعنی ان آتھورائزڈ ایکسپینڈیچر، غیر ضروری اخراجات، ان اکورڈ اوور اینڈ ابو امپرووڈ بجٹ۔ جو بجٹ ہے نا ان کا، جو کہ ادارے کو دیا جاتا ہے،
اس ادارے کے بجٹ کے اوپر جو ان کا یہ قریباً کوئی 15 ملین ہے، ٹھیک ہے، یعنی 1.5 کروڑ روپے سے زیادہ جو ہے نا، یا بجٹ جو ان کا ہے نا اس سے 1.5 کروڑ روپے اوپر خرچ ہو رہا ہے اوپر. اب وہ 1.5 کروڑ کس کی جیب میں جا رہا ہے، کن کن کی جیب میں جا رہا ہے، یہ کام آڈیٹر جنرل کا بے شک نہیں ہے. آڈیٹر جنرل نے نشاندہی کی ہے کہ بھئی ان اتھورائزڈ ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے. اب یہ کام ہے نیب کا، یہ دوسرے جو مختصر ادارے ہیں ایف آئی اے، یہ ان کا کام ہے نا، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں یہ قوم کا پیسہ بچا رہے ہیں، یہ پتہ کریں. اب ایک اور اگلی خبر سنیں، نان پروکیومنٹ آف مٹیریل، یعنی جو یہ مٹیریل خرید رہے ہیں، اب کون سا مٹیریل خرید رہے ہیں، یہ ایف آئی اے کا کام ہے، یہ نیب کا کام ہے کہ پتہ کرے. اس مٹیریل کے خریدنے میں قریباً کوئی 12 کروڑ کا غپلہ ہے. شاباش، 12 کروڑ کا. شاباش، شکر ہے یار، اربوں سے کروڑوں پہ تو آئے. جی اچھا تصحیح کر دوں، اس میں یہ قریباً جو ہے نا 1 کروڑ 20 لاکھ روپے، 1 کروڑ 20 لاکھ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کا یہ غپلہ ہے. صحیح ہے. یہ اب یہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کس کی جیب میں گیا ہے؟ آیا یہ ڈی جی کے جیب میں گیا ہے، چیئرمین کے جیب میں گیا ہے، سی وہ تو سر جی آپ کو پتہ نہ لے دے کہ یہ پیرا ایڈجسٹمنٹ بھی کروا لیتے ہیں. ایک وسیع نقصان ہے جو قومی خزانے کو دیا جا رہا ہے، عوام کو دیا جا رہا ہے. اب یہ جو مٹیریل ہے اس میں ایک اور شک بھی شامل ہے کہ ان ایفیشنسی ان بڈنگ پروسیس آف مٹیریل پروکیورمنٹ، یعنی ایک نیلامی ہوتی ہے یا جو بڈنگ ہوتی ہے اس پروسیس میں ان ایفیشنسی، یعنی پروفیشنل ورک نہ کرنے کی وجہ سے یہ نقصان جو ہے وہ کیسکو کی طرف سے قومی خزانے کو پہنچ رہا ہے، اور اس کا الٹیمیٹلی جو اثر ہو رہا ہے وہ عام عوام پہ ہو رہا ہے. بلوچستان میں ویسے آپ کو پتہ ہے پسماندگی ہے، کوئٹہ میں اتنی پسماندگی ہے تو اس کے آس پاس کے علاقوں میں کیا صورتحال ہے یہ ہماری عوام بخوبی جانتے ہیں، بڑی باشعور ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد اگلی پوائنٹ میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ویسٹفل ایکسپینڈیچر ڈیو ٹو سسپینشن اینڈ سٹاپیج آف ٹرانسمیشن لائن ورک بائی گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی. یہ اس لیے میں نے ذرا وہ لیا کہ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اس میں ذکر ہے کہ ان کے جو ویسٹفل ایکسپینڈیچر ہے کس وجہ سے، غیر ضروری معطلی اور بندش، بجلی کی غیر ضروری معطلی اور بندش کی وجہ سے قریباً کوئی یہ یہاں پر بھی کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے. مبینہ طور پر 1 کروڑ سے ابو ہے لیکن لگ بھگ کروڑ روپے کا نقصان یہ گوادر کی وجہ سے. اب دیکھیں یہ کروڑ روپے ماہانہ سالانہ کس طرح، یہ 21-22 کی یہ رپورٹ ہے، نہیں یہ کروڑ روپے سالانہ، جی یہ سالانہ پیش کر رہے ہیں. صحیح. اب مجھے یہ بتائیں کہ گوادر جو ہے یہ ہمارا بے شک قومی ادارہ ہے، جی ڈی اے جو ہے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لیکن اس کا تعلق صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس کے اوپر دنیا کی نظریں ہیں. گوادر وہ پورٹ ہے جس کا مقابلہ دبئی جیسے پورٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، عمان جیسے پورٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہ جب آپ اس میں کرپشن کریں گے، اس میں آڈیٹر جنرل یہ خامیاں نکال رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ دنیا ہم پہ ہنسے گی نہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ دنیا تو خیر پہلے، دنیا تو اب ہنس ہنس کے ہم پہ تھک چکی ہے، انہوں نے ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے. ہاں جی. پور پرفارمنس ان ایگزیکیوشن ورک ریلیٹنگ ٹو انکریکشن آف آئسولیٹڈ مکران نیٹ ورک. اچھا اس میں لفظ دیکھیں کیا یوز ہوا ہے، آئسولیٹڈ مکران ڈویژن. اب آئسولیٹڈ کا لفظ اس لیے یوز کیا ہے کہ مکران میں ویسی تباہ حال ہے، سب کچھ ادارے ویسی وہاں پر تباہ ہیں، عوام ویسی خار ہے، یعنی قانون کی ریٹ نہیں ہے وہاں پہ نہیں ہے. آئسولیٹڈ سٹی ہے، وہ آئسولیٹڈ سٹی ہے، یعنی الٹیمیٹلی عوام وہاں پر خوار ہو رہی ہے. تو عوام وہاں مکران ڈویژن میں کتنے لاسز ہیں؟ مکران ڈویژن میں پور پرفارمنس ہے، یعنی جب یہ ریکروٹمنٹ نہیں کریں گے، وقت پہ وہاں پر نفری نہیں پہنچے گی، تو ڈیفینیٹلی نقصان تو عوام کا ہوگا. جو چاہے گا اپنی مرضی سے استعمال کرے. 17 ملین. 17 ملین، واہ جی واہ. یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے. ابھی یہ آسان چیز ہے، عوام سمجھتی ہے، ہماری پڑھی لکھی عوام ہے، لیکن ایک چیز جو مانگٹ صاحب مجھے نہیں نہ سمجھ آ رہی، وہ یہ کہ ایک تو یہ دیکھیں گورنمنٹ کا ادارہ ہے، بجلی پرووائڈ کرتے ہیں، بل لیتے ہیں اور ادارہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو شک انہوں نے لکھی ہوئی ہے، یہ شک میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، مجھے ذرا سمجھائیں معاہدہ کے احکام کے. نان کیپٹلائزیشن آف کیپٹل اینڈ ڈپازٹس ورک. اب کیپٹل سرمایہ کو کہتے ہیں، کہ سرمایہ، اب یہ کہاں ہے، کون سا سرمایہ، ان کو یہ سرمایہ کس نے دیا؟ یہ سرمایہ اگر ان کو دیا گیا ہے تو اس سرمایہ کاری کیوں نہیں ہوئی؟ یہ آڈیٹر جنرل کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سرمایہ ہے اور اس سرمایہ کی سرمایہ کاری نہیں ہوئی، تو یہ کون سا سرمایہ ہے؟ وابڈا کے پاس سرمایہ کہاں سے آیا؟ عوام کے، یار عوام کے پیسے نہیں ہیں، دیکھیں اربوں خربوں روپے تو عوام ان کے پاس جمع کرواتے ہیں، اور خربوں روپے یہ لینے ہی نہیں جاتے، جو آڈیٹر جنرل کہہ رہے ہیں. ہاں جی،
ٹھیک ہے. تو یہ کیپٹلائزیشن کے جو لاسز ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ اس پر کیوں نہیں ایف آئی اے گرفت کر رہی ہے؟ اس پر جو ہے نا سی ایم بلوچستان سے میرا کویسچن ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اس کے اوپر کیوں نہیں ایکشن لیا ابھی تک؟ ٹھیک ہے یہ 2021-22 کی رپورٹ نہیں، جو وزیر انرجی ہیں جی ہاں وفاقی وزیر، وفاقی وزیر وہ تو پورے پاکستان کے وفاقی وزیر انرجی ہیں نا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں ان اس کی پر انرجی action؟ کہاں لگ رہی ہے وہ تو پہلے ہی بتائیں. بجلی کا یونٹ دیکھیں کہاں تک پہنچ گیا ہے، اور ان کی خرچیاں دیکھیں، کبھی یہ کہیں 1.5 کروڑ روپیہ جا رہا ہے، کہیں 1 میں کروڑ کہہ رہا روپیہ ہوں جا رہا یار ہے. شاہ خرچیاں کیا، یہ لاپرواہی ہے کہ 78 ارب روپیہ تو آپ نے ویسے ہی چھوڑ رکھا ہے نا. ویسے ہی چھوڑ رکھا ہے کہ کون کرے گا؟ یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ آپ کا ذاتی پیسہ تو ہے نہیں. اس پیسے کا آپ کیوں برباد کر رہے ہیں؟ مزید کوئی ڈیٹیل ہے اس میں؟ مزید میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں سب سے جو بڑی چیز اسی کی کڑی میں نان ایویلیویشن آف پرفارمنس اور آف بورڈ ممبرز، یعنی جو اس کے بی او ڈیز ہیں ان کی جو ممبرز ہیں ان کی ایویلیویشن ہی نہیں ہے، یعنی ان کا احتساب یا ان کی سرزنش یا ان کی دیکھ بھال ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کب دفتر آ رہے ہیں، کب دفتر سے جا رہے ہیں، تنخواہ کتنی لے رہے ہیں، بجلی کتنی یوز کر رہے ہیں، اور جو ان کے ٹارگٹ ہیں مطلب وہ سب شہزادے ہیں، سب شہزادے ہیں. وہ مطلب کہ بجائے اس کے کہ وہ قوم کے جو ہے نا نمائندے بنے، قوم کے کام کریں، وہ اپنے کوئی دنیا بسائے بیٹھے ہیں. پھر آگے کیا ہے؟ آگے دیکھیں جی، یہ بھی بی او ڈیز کی طرف ہی اشارہ ہے کہ نان اسٹیبلش آف کی پرفارمنس انڈیکیٹرز. اب کی پرفارمنس انڈیکیٹرز اس میں سمپلی جیسے اوپر انہوں نے کہا کہ مکران ہے، آئسولیٹ ہوا ہے. پھر کوئٹہ کے ارد گرد بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ وہاں پر اگر بجلی کا شارٹ فال ہے، وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہے، تو وہ کون دیکھے گا؟ کوئی جو ہے نا واٹر ڈویژن سے تو اٹھ کے نہیں جائے گا نا، واپڈے ہی دیکھے گا. وہاں پر ان کے کوئی کی انڈیکیٹرز ہی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی جب بی او ڈیز نہیں ہوں گے، بی او ڈیز کی کوئی ایویلیویشن نہیں ہوگی تو کی انڈیکیٹرز کہاں سے آئیں گے؟ یہ کی انڈیکیٹرز کون چیک کرے گا؟ چیک اینڈ بیلنس کون لے گا؟ یہ سب سے بڑا ایشو ہے. پھر اس کے آگے آپ دیکھیں کہ ہیوی ایکومولیٹڈ لاس ڈیو ٹو ویک آپریشنل مینجمنٹ. ویک آپریشنل مینجمنٹ پھر وہی بات ہے کہ بھئی جو ان کے فیلڈ ورکر ہیں، کچھ تو ایسے ہیں نا جو دفتر میں بیٹھ کے کام کریں گے، کچھ ہوں گے جو فیلڈ ورکر ہوں گے. فیلڈ ورکر کی بھی دیکھ بھال نہیں ہے، ویک مینجمنٹ ہے. اگر کہیں بجلی خراب ہے تو گھنٹوں خراب ہے، کوئی پوچھنے ہی نہیں جا رہا کہ بھئی کیوں خراب ہے. اچھا، اس میں ایک اور خطرناک چیز میں آپ کو بتاؤں، نان ریکوری فرام ایگریکلچر ٹیوب ویل کنزیومرز. یہ میں نے خاص زور اس پہ اس لیے دیا ہے کہ دیکھیں میں ہوں، آپ ہے نا، جو ہم عام عوام ہیں، ہم 1 مہینہ بل اگر نہیں دیتے نا تو کٹ ہو جاتی ہے بجلی. یہ کون سے ٹیوب ویل یوزرز ہیں؟ عام عوام کا تو ٹیوب ویل نہیں ہوگا نا، یہ تو اگلے مہینے بجلی کٹ جاتی ہے. یہ کون سے ٹیوب ویل کنزیومر ہیں؟ یہ کون سے ٹیوب ویل استعمال کرنے والے لوگ ہیں جو کہ 354 ملین روپیز کے نادہندہ ہیں؟ 354 ملین کتنا ہے؟ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ 1 ملین میں 10 لاکھ پاکستانی ہو. یہ تو مجھے بھی پتا ہے، یہ ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 54 اربوں روپیہ ہو گیا جی، کم سے کم 3-4 ارب روپے سے زیادہ کی یہ جو ہے نا اماؤنٹ ہو گیا. یہ جو ٹیوب ویل کنزیومر ہیں یہ کون ہیں؟ یہ کتنے بااثر افراد ہیں؟ ان کے بجلی کے میٹر کیوں نہیں کٹ رہے؟ یعنی وہ ادائیگی نہیں کر رہے، بل نہیں دے رہے. نان ریکوری ہے نا جی، لکھا ہوا ہے نان ریکوری فرام ایگریکلچر ٹیوب ویل کنزیومرز. یہ زرعی ٹیوب ویل جو ہیں یہ کن کے؟ عام عوام تو یہ کام نہیں کر سکتی کہ وہ بجلی کا بل نہ دیں اور ان کے اوپر جو ہے نا 3 ارب 4 ارب روپے کا بل بن جائے. آگے کیا ہے؟ آگے اس میں جو ہے نا نان اچیومنٹ آف آبجیکٹیو ڈیو ٹو پور فائنینشیل مینجمنٹ، جو وہ تو پہلے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ان میں کرپشن ہے، ان کا بجٹ جو ہے وہ غیر ضروری اخراجات میں خرچ ہو جاتا ہے. تو یہ لاسٹ تھی ہمارے پاس کہ پور فائنینشیل مینجمنٹ. یہ سب چیزیں جو ہے یہ آپ نے جیسے کہا کہ منسٹری جو پاور کی ہے ان کو دیکھنا چاہیے. پھر جو ہے نا اس کے بعد سی ایم بلوچستان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے بلوچستان میں یہ کیا چیز ہو رہی ہے. ان کے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے جواب دے دیں، ہم ادھر ہی سن لیں گے. ہمیں رابطہ کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں. یہ کو آڈٹ رپورٹ ہے ایڈیٹر جنرل کی، اور یہ جو اربوں روپے کا نقصان قومی خزانے کو ہو رہا ہے. اور اس میں یہ لفظ، مجھے تو اس لفظ پہ بہت زیادہ جو ہے نا کوفت ہو رہی ہے کہ آئسولیٹڈ مکران ڈویژن. یہ تو ایک انہوں نے لکھا ہے نا، اور کتنے علاقے آئسولیٹڈ ہیں بلوچستان میں؟ تو ایک بہت لمبا سروے ڈیمانڈ کرتی ہے. تو ہماری درخواست ہے وزیر اعظم صاحب سے بھی اور متعلقہ احکام سے بھی کہ اس کے اوپر جو ہے نا توجہ دیں. اور وہ جو 4 مہینے پہلے آپ ویکنسی اناؤنس کی تھی کیسکو نے، اس کی بھی ایک آڈٹ کریں کہ وہ ویکنسیاں کس کو گئی ہیں.
اور وہ آیا سفارش پہ گئی ہیں یا اوپن میرٹ پہ گئی ہیں، یہ بھی چیک کرنے جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو ناظرین یہ صورتحال آپ دیکھ لیں، یہ تو خبریں آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے پاکستان کا بچہ بڑا ہو چھوٹا ہو 4 لاکھ روپے فی کس کے حساب سے مقروض ہو چکا ہے، اور گردشی قرضے ہوں یا دوسرے قرضے ہوں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ نااہلیوں کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں. یہ جو رپورٹیں آتی ہیں ہمارا میڈیا بھی ان کو نہیں سے صحیح طریقے سے شائع کرتا، کوئی کان سے نہیں پکڑتا کہ بھائی ذمہ دار کون ہے. یہ کوئٹہ الیکٹرک سٹی سپلائی کمپنی جو ہے، یہ اس کی واردات ہم نے آپ کو بتائی ہے کہ 80 ارب سے زیادہ تو رقم یہ بن جاتی ہے جو انہوں نے ویسے ہی چھوڑی ہے، سلامی سمجھ کے چھوڑی ہے، یہ کہ چھوڑو یار پڑی رہنے دو، کیا لینے جانا ہے. یا اس میں سے مثال کے طور پہ 80 ارب ہے تو 40 ارب جو ہیں گد وہ لے چکے ہوں گے کہ باقی ان کو معاف، باقی ان کی جیب میں. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم ملک کے کتنے خیر خواہ ہیں، ہمارے ادارے ملک کے مفادات میں کتنا کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو وہاں سے ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو وہاں پہ وزٹ کرنا چاہیے، پکڑنا چاہیے. لیکن بڑی ذمہ داری جو ہے وہ وزیر انرجی کی بنتی ہے، جو وفاقی وزیر برائے انرجی ہیں، اسلام آباد بیٹھتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ بھائی یہ ریکوریاں کیوں نہیں ہو رہی. پھر اس کے بعد سب سے بھاری ذمہ داری جو ہے وہ وزیر اعظم کے کندھوں پہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ قرضوں کے لیے تو پھر وزیر اعظم صاحب کو باہر جانا پڑتا ہے اور یہ بھی کہنا پڑتا ہے بھائی میں مانگنے نہیں آیا. بھائی باہر کوئی ضرورت ہی نہیں آپ کو یہ جا کے کہنے کی میں مانگنے نہیں آیا. اور جن سے آپ لے سکتے ہیں اور سوٹے کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ جن سے آپ لے سکتے ہیں وہ تو آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے. یہ ایک کوئٹہ سٹی کی ہے، یہ گیپ کوکو والوں کی آپ تلاشی لے لیں، لاہور والوں کی تلاشی لے لیں، ملتان والوں کی تلاشی لے لیں، آئی ایس کو والوں کی تلاشی لے لیں، کراچی الیکٹریسٹی کی تلاشی لے لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں یہ واپڈا والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تلاشی لیں. اللہ کی قسم پیسے جو ہیں وہ نوٹ جھرنوں کی طرح برسیں گے، اور آئی ایم ایف والے حیران رہ جائیں گے کہ یار ان کے پاس اتنا پیسہ کدھر سے آ گیا. صرف بات کیا ہے کہ ڈنڈا سروس ہوگی تو سب ادائیگیاں ہو جائیں گی، ادائیگیاں ہوگی تو پاکستانی قوم کو سکھ کا سانس ملے گا. ہماری آرمی چیف صاحب سے بھی یہ اپیل ہے کہ یہ جو مافیا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ واپڈا کے لوگوں کے ساتھ، اہلکاروں کے ساتھ ملی بھگت کر کے جو ان کے پیسے واپڈا کے سرکار کے کھا لیتے ہیں اور اس کا سارا بوجھ عوام پہ آ جاتا ہے. یہ ہیں وہ لوگ جو آڈیٹر جنرل پاکستان جہاں جہاں آڈٹ ہوتا ہے ان کی نشاندہی کرتا ہے. اسلام آباد میں آئی ایس کو والے تو آڈٹ نہیں کروا رہے ابھی، لیکن جب وہ آڈٹ کروائیں گے انشاءاللہ ہم پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ وہ آڈٹ کروا ہی لیں، کیونکہ آڈٹ سے ان کو ڈر لگتا ہے. اور میں ایک بالکل 100% کنفرم ذرائع سے آپ کو بتا رہا ہوں، آڈٹ کے ایک اعلیٰ افسر نے مجھے بتایا کہ مانگڑ صاحب اب کیا واردات ہے کہ آڈٹ کیوں نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ہیلتھ کا محکمہ ہو یا ڈیولپمنٹ کا، جس طرح لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یا سی ڈی اے ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ان لوگوں کو آڈٹ حکام، آڈٹ کے جو افسران ہیں وہ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ بتائیں بھائی، دسو بھائی اسی اعتراضات لا دیے یا مال تسی بھیج دو گے. اب یقین مانے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ حساب کتاب بیٹھ کے لگاتے ہیں ہر محکمے کے لوگ کہ دیکھو ہیرا پھیری تو ہوئی ہے. پھر اگر راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مثلا اگر لوگ ہوں یا راول پنڈی کی جو ضلع انتظامیہ ان کے لوگ ہوں، پھر وہ حساب کتاب لگاتے ہیں کہ جی اگر آڈٹ پیرا لگ گئے ان کو کلیئر کروانے کے لیے لاہور آنا جانا پڑے گا، اور وہ آنے جانے میں اتنے اخراجات ہوں گے، لہٰذا وہ اپنے ماتحت عملے کو کہتے ہیں کہ بھائی جان آڈٹ پیراس آنے سے بہتر یہ ہے کہ آڈٹ حکام کو اپنے دفتر میں بلاتے ہیں، ان کو پھر وہ بریف کیس بھر کے کہتے ہیں کہ یہ لے جائیں، ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، یہ آپ کا حصہ ہے. اب یہ اس طریقے سے آڈٹ ہو رہا ہے، یہ ذمہ دار افسر نے مجھے بتایا. تو جب یہاں پہ اس طریقے سے 2 نمبریاں ہو رہی ہیں اور کوئی پکڑنے والا نہیں، اور کھلم کھلا ایسا نہیں ہے کہ ہماری ایف آئی اے کو نہیں پتا، نیب کو نہیں پتا، اینٹی کرپشن والوں کو نہیں پتا، سب کو پتا ہے کہ یہ 2 نمبریاں کیسے ہو رہی ہیں. ہم تو چھوٹا سا چینل اپنا چلا رہے ہیں، صحافت کر رہے ہیں، اگر ہمیں پتا ہے تو ان کو بھی پتا ہے کہ بھائی جان 2 نمبریاں کیسے ہو رہی ہیں. لیکن ایف آئی اے ہو، نیب ہو، سر الگ الگ دکانیں ہیں بھائی جان. اینٹی کرپشن والے ہوں وہ بھی ایک دکان ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جان ساڈا حصہ رکھ جو نہ تو باقی لے کے نکل جو. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.